بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں میں اس بات کی بڑی شہرت ہو گئی ہے کہ ہندو مذہبی کتابوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے متعلق واضح پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ ایک زمانے میں میرا بھی یہی خیال تھا اور اس کو بڑے زور کے ساتھ لوگوں کے سامنے بیان بھی کرتا رہا، تاہم بعد میں جب براہ راست ہندو صحائف کے مطالعے کا موقع ملا اور ان پیشن گوئیوں کے بارے میں ہمارے مبلغین کی تعویلات کو دقت نظر کے ساتھ پرکھا تو اپنی سابقہ رائے کو تبدیل کر لیا۔ پچھلے سالوں میں کئی بار اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ ہندو مذہبی متون کو اپروچ کرنے کا جو نہج بعض مسلم مبلغین نے اختیار کیا ہے وہ انتہائی سطحی اور ناقص ہے۔ ان شخصیات سے والہانہ عقیدت کی بنا پر مسلمانوں نے بلا تحقیق ان کی باتوں کو اختیار کر لیا اور ہندو عوام سے مکالمے بلکہ مناظرے کے لیے اکثر لوگ انہی باتوں کو استعمال کرتے رہے اور اب بھی کرتے ہیں۔ ہمارے یہاں تحقیقی ذوق پہلے ہی مفقود ہے اور اس پر مستزاد یہ کہ جب کوئی مسلمان سنسکرت کتابوں کے حوالے دے کر کچھ منتروں کو اکثر غلط تلفظ کے ساتھ دہرا کر اسلام کی صداقت ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو داد تحسین ضرور حاصل ہوتی ہے۔ میں نے کئی بار ارادہ کیا کہ میں اس بارے میں کوئی مضمون لکھوں، لیکن اپنی مصروفیت اور صحت کے بعض مسائل کی وجہ سے نہیں لکھ سکا۔ اپنی آئندہ تحریروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان مضمومہ پیشن گوئیوں پر میں اپنا تجزیہ پیش کروں گا۔ سب سے پہلے کلکی اوتار کی پیشن گوئی کو دیکھتے ہیں، جس کا مصداق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ کلکی اوتار کی پیشن گوئی پران نامی کتب میں موجود ہے۔ ہندو مذہبی کتب میں ان کی استنادی حیثیت اتنی مضبوط نہیں ہے، تاہم عوام الناس میں یہی کتابیں زیادہ مقبول ہیں۔ کلکی اوتار سے متعلق پیشن گوئی بنیادی طور پر بھاگوت پران اور خاص اسی موضوع پر اسی نام سے موسوم کلکی پران میں موجود ہے۔ انہی دو کتابوں کو سامنے رکھ کر ہم اس پیشن گوئی کا تجزیہ کریں گے اور دیکھیں گے کہ کیا فی الواقع ان میں مذکور تفصیلات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مطابقت رکھتی ہیں جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے کلکی اوتار کے والدین کے بارے میں جو تفصیلات ان کتابوں میں آئی ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ کلکی پران کے دوسرے ادھیائے یعنی دوسرے باب کے چوتھے شلوک میں لکھا ہے کہ پنڈری کاکش وشنو بھگوان برہما جی کی ان باتوں کو سن کر برہما جی سے کہنے لگے کہ میں تمہارے کہنے سے شمبھل نامی گاؤں میں وشنو یش نام والے براہمن کے گھر سمتی نامی براہمن کی بیٹی کے حمل سے پیدا ہوں گا۔ شلوک 11 میں لکھا ہے، تب وشنو یش سے سمتی حاملہ ہوئی، اس طرح کہ ان کے رحم میں وشنو بھگوان ودیمان ہوئے۔ اس شلوک میں وشنو کے اوتار کلکی کے والد کا نام وشنو یش اور والدہ کا نام سمتی بتایا گیا ہے۔ ان ناموں کے بارے میں ہمارے مبلغین فرماتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے اسماء کے سنسکرت بدل ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو یش آیا ہے، جس کے معنی اللہ کے بندے کے ہوتے ہیں۔ ان کے نزدیک وشنو سے مراد اللہ ہے اور یش کے معنی بندے کے ہیں، لیکن حقیقت میں سنسکرت زبان کے لفظ یش کا مطلب بندہ نہیں ہے، بلکہ اس لفظ کے معنی جلال یا عظمت کے ہیں۔ تو وشنو یش کے معنی ہوں گے وشنو کا جلال یا وشنو کی عظمت۔ کسی شخص کا اگر یہ نام ہو تو اس کا مطلب ہوگا وہ جس کے اندر وشنو کا جلال یا عظمت ظاہر ہو۔ اس کا عربی مترادف عبداللہ نہیں بلکہ جلال اللہ یا بہاء اللہ ہوگا۔ اسی طرح کلکی اوتار کی والدہ کا نام سمتی بتایا گیا ہے۔
اس پر یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اس نام کے معنی امانت دار یا امن والی کے ہیں اور عربی میں اسے آمنہ کہیں گے۔ یہ معنی بھی محل نظر ہیں۔ سنسکرت لغت میں متی کے معنی عقل، فہم یا علم کے آتے ہیں۔ سو ایک سابقہ ہے، اپسرگ جس کو کہتے ہیں، جو کسی صفت سے قبل آنے پر ایک چیز کو مثبت انداز میں اس صفت سے متصف بناتا ہے۔ تو لفظ سمتی کے معنی ہوتے ہیں علم والی، فہم والی یا عقل والی۔ امن والی یا امانت دار اس کے معنی نہ جانے کس لغت میں ہے۔ اس کے عربی مترادفات علیمہ، عقیلہ جیسے الفاظ ہیں۔ لہٰذا کلکی اوتار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کے ناموں میں مطابقت موجود نہیں ہے، بلکہ خام خواہ مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ کلکی کا مقام پیدائش۔ کلکی پران کے دوسرے ادھیائے کے اسی شلوک میں جو ہم نے آپ کے سامنے پڑھا، کلکی کا مقام پیدائش شمبھل بتایا گیا ہے۔ ہمارے یہ حضرات لکھتے ہیں کہ یہ نام لفظ شم سے بنا ہے جس کے معنی امن کے ہوتے ہیں، اور لفظ شمبھل ایسے مقام کو کہتے ہیں جہاں لوگوں کو امن حاصل ہو۔ اس کے بعد وہ یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ مکہ مکرمہ کو قرآن مجید میں بلد امین کہا گیا ہے، اور سورہ آل عمران کی آیت 97 میں اسی کے بارے میں وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا آیا ہے۔ اس لیے ان حضرات کے نزدیک شمبھل سے مراد مکہ مکرمہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس نام کا کوئی مقام ہندوستان میں موجود نہیں ہے۔ اب کوئی بھی شخص جو ہندوستان کے جغرافیے سے کسی قدر واقفیت رکھتا ہے وہ جانتا ہے کہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ شمبھل نام کا مقام ہندوستان کی ریاست اتر پردیش میں دریائے گنگا کے نزدیک واقع ہے۔ اس مقام کے ہوتے ہوئے لفظ شمبھل کو اسم کے بجائے صفت قرار دینے کی کوئی وجہ نہیں ہے، اور نہ زبان کے قواعد کی روح سے اسے درست تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس طرح تو ہر کسی کتاب میں موجود اسماء کو صفات قرار دے کر ان کا کچھ سے کچھ مطلب لیا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں کلکی کی تاریخ پیدائش کی طرف۔ کلکی پران کے دوسرے ادھیائے کے 15ویں شلوک میں لکھا ہے کہ بیساکھ مہینے کے پہلے نصف حصے میں 12ویں کے دن بھگوان پیدا ہوئے۔ ان کو پیدا ہوتے دیکھ ان کے والدین کو انتہائی مسرت ہوئی۔ کلکی پران کے اس شلوک میں کلکی کی تاریخ پیدائش بیساکھ مہینے کی 12ویں بتائی گئی ہے۔ اس بنیاد پر کہا جاتا ہے کہ یہ وہی تاریخ ہے جو ہمارے قمری حساب سے 12 ربیع الاول بنتی ہے، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش کے طور پر مشہور و معروف ہے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے کوئی دلیل فراہم نہیں کی جاتی جس سے یہ دکھایا جا سکے کہ 571 عیسوی کے 12 ربیع الاول کی مطابقت بیساکھ کی 12 تاریخ سے ہوتی ہے۔ ویسے بھی خود مسلم محققین یہ بات کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تاریخ پیدائش 9 ربیع الاول ہے، 12 ربیع الاول نہیں۔ کلکی کی پیدائش اور ابتدائی زندگی سے متعلق چند تفصیلات۔ کلکی پران میں مذکور کلکی سے متعلق بعض تفصیلات ایسی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بالکل بھی مطابقت نہیں رکھتی۔ مثلا دوسرے ادھیائے کے 23ویں شلوک میں لکھا ہے، وشنو یش برہمن نے کلکی روپ بھگوان کی ترقی اور بہتری کی غرض سے صاف دل ہو کر بڑے بڑے رگ ویدی، یجرویدی اور سام ویدی برہمنوں سے ان کا نام کرن کرایا، یعنی ان کا نام رکھوایا۔ شلوک 31 میں ہے، کلکی بھگوان سے پہلے ان سے بڑے 3 اور بھائی پیدا ہوئے تھے۔ ان 3 کے نام کبھی، پراگیا اور سمنترک تھے۔ ادھیائے 3 کے شلوک 6 میں لکھا ہے، کلکی گروکل میں پرشورام جی سے روایتی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور 64 فنون سمیت سانگ، اپانگ وید اور دھنر وید وغیرہ پڑھتے ہیں۔ ان حوالہ جات سے درج ذیل باتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی یہ کہ کلکی کی پیدائش کے وقت ان کے والد زندہ ہوں گے اور ان کا نام خود رکھوائیں گے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی پیدائش کے وقت ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا۔ دوسری، کلکی کی پیدائش سے قبل ان کی 3 بھائیوں کی ولادت ہو چکی ہوگی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات درست نہیں ہے۔ تیسری، کلکی کے والد ہندو دھرم کے مطابق اپنے بیٹے کا اپنین سنسکار کریں گے اور ویدوں کی تعلیم کے لیے باقاعدہ گروکل میں رہنے کے لیے بھیجیں گے، جہاں وہ روایتی تعلیم حاصل کریں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، نہ کسی مدرسے میں داخلہ لیا۔ یہ سب تفصیلات بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی سے مطابقت نہیں رکھتی۔ اب آتے ہیں کلکی اوتار کی ازدواجی زندگی کے بارے میں کچھ تفصیلات کی طرف۔ کلکی پران کے 2 ادھیائے کے 6 شلوک میں لکھا ہے، کلکی کا بیاہ سنگھل دیش کی راجا کی بیٹی پدما سے ہوگا۔ کلکی پران میں کلکی کی صرف ایک زوجہ کا ذکر ہے۔ صاف ہے کہ کلکی کی ایک ہی زوجہ ہوں گی، اور وہ بھی ان کے اپنے وطن کی نہیں بلکہ سنگھل دیش یعنی سری لنکا کی رہنے والی ہوں گی۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ کی 11 ازواج مطہرات تھیں اور سنگھل دیش یعنی سری لنکا سے کسی کا بھی تعلق نہیں تھا۔ کلکی اوتار کی صفات۔ کلکی اوتار کی بعض دوسری صفات اور ان کی ذاتی حالات جو کلکی پران میں مذکور ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ تنہا ان کی بنیاد پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پیشن گوئی کا مصداق قرار دیا جا سکے۔ مثلاً یہ کہ کلکی ایک سفید گھوڑے پر سوار ہو کر ہاتھ میں تلوار لیے تیز رفتاری سے پورے زمین کا سفر کریں گے اور لاکھوں کی تعداد میں ایسے برے لوگوں کا قتل عام کریں گے جو مختلف مقامات پر حکومت کر رہے ہوں گے، جیسا کہ بھاگوت پران کے حصہ 12 ادھیائے 2 شلوک 19 میں لکھا ہے۔ اس سے لوگ بظاہر یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جنگوں میں شریک ہوئے اور اپنے دشمنوں کا قتل کیا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کلکی اوتار ہیں۔ اول تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام روئے زمین کا سفر ایک گھوڑے پر نہیں کیا، اور نہ یہ ایسی کوئی بات ہے جو کسی دوسرے حکمران یا فاتح پر صادق نہ آ سکے۔ رہی کلکی اوتار کی بعض خوبیاں اور حکمت، تواضع، شجاعت وغیرہ جیسے اوصاف، تو یہ کسی پر بھی منطبق کیے جا سکتے ہیں۔ ان کی بنیاد پر قطعاً کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی۔ خلاصہ کلام، اس تجزیے کی روح سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کلکی اوتار کی پیشن گوئی کا مصداق قرار دینا محض تکلف ہے۔ اس کے لیے کلکی کے بعض ذاتی احوال کو یکسر صرف نظر کیا جاتا ہے اور سنسکرت الفاظ اور عبارات کے غلط معنی بیان کیے جاتے ہیں۔ اس طرح ہندو مذہبی صحائف کی منمانی تشریح سے دین اسلام کی خدمت کے بجائے ہماری دعوت کو نقصان پہنچتا ہے۔ دین کی دعوت ہر حال میں محکم بنیادوں پر استوار رہنی چاہیے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔